الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. ہماری بات چل رہی تھی کہ ایک مسلمان کن نمایاں صفات کا حامل اور کن بڑھیا اخلاق سے متصف ہوتا ہے جس سے وہ معاشرے میں ایک پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے پاس جو اسلام کی دعوت ہے لوگوں کے لیے پھر اس دعوت میں کشش ہوتی ہے. اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے، وہ باحیا ہوتا ہے. اس کی مزاج میں، اس کے رویے میں، اس کے تعلقات میں، اس کی میں نرمی ہوتی ہے. تو اس سے اس کی شخصیت میں کشش پیدا ہوتی ہے. معاشرے سوسائٹی میں ایک پرکشش شخصیت ہوتی ہے. پھر جو اس کے پاس دعوت ہے اسلام کی، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اچھا یہ ہے مسلمان، اس کا پیغام پھر بہت بڑھیا ہے اسلام کا. تو بہت ساری دنیا کے حصوں میں مسلمان نے اپنے اس مؤثر کردار سے اسلام پھیلایا ہے، اپنی مؤثر شخصیت سے اسلام کو پھیلایا ہے. خلق بہت اچھے ہیں تو اس کی دعوت بھی اچھی ہوگی، اس کا پیغام بھی اچھا ہوگا، اس کا کردار بہت اچھا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے سے پہلے اہل مکہ کو اپنے کردار سے خوب متاثر کیا. اپنے بیگانے سب کہتے تھے یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا. بیگانے بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. بس اوقات اپنے اہم معاملات میں حکم آپ کو بناتے تھے. جب اس سوسائٹی کے اندر اور اس معاشرے میں آپ کی بلند سیرت اور کردار نے جگہ بنا لی، اب آپ نے دعوت دی کہ میں اس پیغام کا حامل ہوں، تم بھی آؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایسے مسلمان کی ایک نمایاں خوبی ہے معاف کر دینا، غصہ پی لینا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ پہلوان ہے. اس لیے کہ غصے کی حالت میں بسا اوقات آدمی وہ کہہ بیٹھتا ہے اور کر بیٹھتا ہے کہ ساری زندگی کی شرمندگی، وہ فیصلہ زندگی بھر کا افسوس کا باعث، زندگی بھر کا نقصان غصے میں کہہ بیٹھا، غلط فیصلہ کر بیٹھا، غلط رویہ اپنایا. تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے غصے کو پی لینا بڑی پہلوانی ہے. اصل پہلوان یہ ہے اپنے غصے کو قابو پا لے. حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خادمہ باندی کسی عذر کی وجہ سے آپ کو وضو کروا رہی تھی. وضو کراتے ہی اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا، پانی حضرت کے کپڑوں پہ، حضرت کے پیشانی پہ بل آیا، غصہ آیا. اس زمانے کے باندیاں بھی جانتی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں. اس زمانے کی باندیاں بھی جانتی تھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں کیا ہوتی. قرآن پڑھ لیا اس نے، کہا والکاظمین الغیظ. اللہ کے نیک بندے تو غصہ پی لیتے.
پیشانی کے بل چلے گا، چہرہ نارمل ہو گیا. اس نے آگے بھی پڑھا، کہنے لگے اللہ کے نیک بندے تو معاف بھی کر دیا کرتے، والعافین عن الناس. آپ نے کہا چل میں تجھے معاف کیا. اس نے آگے پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین. پرہیزگار لوگ تو احسان کر کے اللہ کے پیارے بنتے ہیں. پرہیزگار لوگ تو احسان کر کے اللہ کے پیارے بنتے ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے. بس اوقات خامیوں کی نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے جتنے اعمال ہوتے ہیں سب ضائع ہو جاتا ہے. ایمان کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں سب ضائع ہو جاتی ہیں. کرتا بہت ہے نیکیاں، صفات نہیں ہے، عادات اچھی نہیں، اخلاق اچھے نہیں، سب ضائع کر دیتا ہے. غصے میں آتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، اس کے خاندان کے، اس کے دادا نانا تک پہنچ جاتا، کسی کو نہیں چھوڑتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہے ایمان والے کی خوبی، غصہ پی لینا، معاف کر دینا. اس امت کے سب سے بڑے امام اور خلیفۃ المسلمین اور پوری امت کے سب سے بڑے آدمی، سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، سب سے بڑے امام، اس امت کے سب سے بڑے امام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو مصلی پہ آپ کو کھڑا کیا، بلکہ زندگی کے اندر بھی امامت آپ کو دی. آپ بیمار تھے، گھر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، آ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے امامت فرمائی. اور اس امت کے سب سے بڑے آدمی خلیفۃ المسلمین، خلافت کا تاج بھی سب سے پہلے آپ نے پہنا. تو جب ان کی بیٹی، اور بیٹی بھی ایسے کہ سبحان اللہ، جن کے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے سلام آیا کرتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جبرائیل امین آپ کے لیے سلام لے کے آیا کرتے تھے. بیٹی بھی ایسی سعادت مند، ایسی بلندیوں پر فائز کہ سلام آ رہا عائشہ کے لیے رضی اللہ عنہ، جبرائیل امین لے کے آ رہے. ایسی بڑی بیٹی جس کا اللہ کے نبی کے حرم کے لیے، ازواجی زندگی کے لیے انتخاب اللہ نے خود کیا تھا، اللہ جل شانہ نے. ایسا مرتبہ، ایسا مقام. تو نفاق سے بھری مخلوق نے آپ کی اس بیٹی پر بھی الزام تراشی کی، تہمت لگائی، پروپیگنڈا کیا. اور اس پروپیگنڈے میں ایک مخلص مسلمان بھی ایسا، جس کی آپ بڑی مدد کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے، چونکہ وہ ضرورت مند تھا، آپ کا رشتہ دار بھی تھا. اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے اس کی زبان پر بھی کچھ ایسی بات آ گئی جو آپ کے لیے ناگوار تھی. تو آپ نے فرمایا آج کے بعد اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اسے کوئی تعاون نہیں کروں گا، کوئی خدمت نہیں کروں گا. قرآن کی آیت آ گئی، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے جب یہ آیت اتری، فرمایا اے اللہ مجھے تو بخشش کی بڑی ضرورت ہے، معافی کی بڑی ضرورت ہے، میں اسے معاف بھی کرتا ہوں اور پہلے سے زیادہ میں اس کی خدمت بھی کروں گا. جو اللہ کے ہاں جلدی معافی کرانا چاہتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو جلدی معاف کر دیا کرے. ایک یہودی خاتون تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بھنا ہوا بکرے کا بچہ بھیجا اور اس میں زہر ڈالی ہوئی تھی، زہر ڈالا ہوا تھا. آپ کی خدمت میں گیا، آپ نے کچھ چکھا، ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے روک دیا.
امسکو، ٹھہرو ٹھہرو، اس میں یہ زہریلا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کے لایا گیا، تم نے یہ کیوں حرکت کی ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتی کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، نبی ہوں گے تو اللہ آپ کو بتا دے گا، نبی نہیں ہوں گے تو ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ ساتھیوں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام۔ ہاں آپ کا غصہ، آپ کی ناراضگی، آپ کا غصہ، آپ کی ناراضگی اس وقت ضرور ہوئی جب کوئی اللہ کا حکم پامال کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بڑے قبیلے کی ایک لڑکی نے چوری کی۔ اب چوری جب ہوتی ہے اور پکڑی جاتی ہے تو شریعت کا ایک حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے، اور یہ حد کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، نہ دنیا کسی عدالت کو یا کسی پارلیمنٹ کو اس کی اجازت ہے کہ اس میں ترمیم کر دے یا اس میں اضافہ کر دے یا اس کو منسوخ کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حدود ہے، چاہے وہ شراب کی ہے، چاہے وہ زنا کی ہے، چاہے وہ چوری کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حدود ہے۔ اب وہ پکڑی گئی، اب اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ اس سوسائٹی کے بڑے معزز کہلایا کرتے تھے اور ان کی بڑی شہرت تھی، انہوں نے چاہا کس طریقے سے اللہ کے نبی سے سفارش کی جائے اور اس کو اس سے بچا لیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے انتخاب کیا، کہا اللہ کا ایک بڑا پیارا بچہ ہے جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، وہ ہے اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے، ان کو سفارشی بناتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ نے آ کے بات کی، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہیں، اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تمہاری ہلاکت اس وقت ہوگی جب تمہارے ہاں کوئی کمزور جرم کرے اور اسے سزا ملے، اور جب تم طاقتور جرم کرے اور وہ جرم سزا سے بچ جائے، جب تمہاری قوم کی ہلاکت ہے، تب پھر تمہارے معاشرے کی بربادی ہے کہ طاقتور مجرم ہے وہ بچ جاتا ہے، کمزور ہے اس پہ سزائیں جاری ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی بالفرض چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اب اپنی ذات کے لیے کبھی غصے میں نہیں آئے، کبھی انتقام نہ لیا، لیکن جب معاملہ اللہ کے دین کا آ جائے پھر آپ کا غصہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا حکم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے فرمایا من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها، ہاں اگر اللہ کا حکم پامال ہو، شاعر اسلام پامال ہو، اللہ کے دین کا معاملہ ہو، پھر آپ انتقام لیتے تھے اور دنیا دیکھتی تھی اللہ کے خاطر۔ تو یہ ایمان والے کی شان ہے کہ اپنے معاملے میں درگزر کرنا، معاف کر دینا، حلم کا مظاہرہ کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، معاف کر دینا اللہ کے لیے۔ اور یہ تو موسم ویسے ہی معاف کرنے کا چل رہا ہے، یہ موسم معاف کرنے کا چلتا ہے، اس لیے کہ اس موسم میں ایمان والے اپنے اللہ سے اپنے لیے فیصلے کرواتے ہیں معافی کے۔ اس موسم میں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کے فیصلے کرواتے ہیں، تو میاں تم بھی بندوں کو معاف کر دو، تمہاری معافی جلدی ہو جائے گی۔ تو یہ موسم چل رہا ہے معافی کا۔
تم اللہ کی خاطر معاف کر دو، اور پھر تم اللہ کے سامنے جب فریاد کرو گے تمہاری معافی قبول ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، اور اللہ نے ان سے پوری دنیا میں بڑا دین کا کام لیا۔ ان کے ایک بھتیجے تھے، اور بھتیجے بھی بڑے لاڈلے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے لاڈلے بھتیجے تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ ایک خادم نے بار بار انہیں پریشان کر رکھا تھا، تو ایک دن جب بار بار پریشان کر رکھا تھا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمانے لگے معاف کر دو۔ کہا فرمانے لگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ کتنا معاف کروں، کتنا معاف کروں؟ تو فرمانے لگے جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، معاف کرو۔ اپنی ذات کے لیے اپنے معاملات میں بدلہ نہیں، انتقام نہیں، جنگ نہیں، لڑائی نہیں، اختلاف نہیں، اپنا غصہ اللہ کے لیے کرو بس۔ احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کسی سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی چاہت ہے کہ اس سے محبت کرو، اور کسی سے بغض رکھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ذات کے لیے نہیں، اغراض کے لیے نہیں۔ کسی کو دیتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کی چاہت ہے کہ یہاں دو، یہاں خرچ کرو، اور کہیں ہاتھ روک لیتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے منع کیا کہ یہاں نہیں خرچ کرنا، اس کو نہیں دینا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ ہے صحت مند ایمان، یہ ہے صحت مند ایمان کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت عطا فرمائے، اور یہ ایمان کے اخلاق اور یہ صفات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔